الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملے گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں رہ کر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اسے میں بروز قیامت پہچانوں گا کہ یہ میرا سچا غلام ہے۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم، کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائے، اے بے کسوں کے یاور تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدارا، کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، اللہ نے ہمیں پھر سے ماہ رمضان عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ یہ مختصر درس قرآن اور ہم اس میں ایک دو مسئلہ بھی سنیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ پوری رات نوافل پڑھتا رہے، ایک صبح اٹھ کر باجماعت نماز فجر کی باجماعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے سمجھ لے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے وہ پوری رات نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو پوری رات، یہ تو دن ہی، یہ تو راتیں ہی برکتوں والی ہے، رحمتوں والی راتیں ہیں، رحمتوں والے دن ہے۔ پورا مہینہ ہی دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، بعد میں آرام کرے، صبح اٹھے نماز تہجد بھی ادا کرے، پھر نماز فجر پڑھے، اس کے بعد دین کے چند منٹ بیٹھ کر دین کے مسائل سیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکت بروز قیامت معلوم ہوگی، بروز قیامت پتہ چلے گا کہ اس مجلس کی کتنی برکتیں ہیں۔ آئے ہم سنتے ہیں، سوال یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں وہ انجیکشن لگواتا ہے، ظاہر ہے انسانی فطرت ہے، یہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو وہ پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میں انجیکشن لگواؤں یا نہیں۔ اگر وہ انجیکشن لگوانا چاہتا ہے تو وہ جائے انجیکشن لگوائے، بعد میں اپنا روزہ پورا کرے، روزے کو نہ توڑے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، کہ اگر ڈرپ کی ضرورت پڑ گئی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کہ وہ ڈرپ لگائے گا۔ اسی طرح ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ زخم ہو جانے پر ظاہر ہے خون بھی بہتا ہے، خون نکلتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پٹی بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس سے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خون نکلتا ہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اوپر پٹی بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آکسیجن لگوائی ہے تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آکسیجن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اگر آنکھ میں کوئی زخم ہو گیا تو اس میں روزے کی حالت میں دوائی نہ ڈالے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کان میں اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء کرام اس کے ان کا قول مختلف ہے، وہ کہتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست اسلامی احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل کرم سے درس قرآن یہ جاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ یہ روزہ ہے کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم دستگی سے بچا جائے۔ تو اس سے بچنا یہی روزے کا نام ہے۔
اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ روزہ بہت پرانی عبادت ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نیو عبادت ہے ابھی نکلی ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم پر فرض کیے گئے ہیں نا، اسی طرح تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرانی عبادت ہے. اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے. وہ کیا؟ آج ہم نے روزہ رکھا ہے تو اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. صرف یہ نہیں ہے کہ پورا دن بھوک برداشت کی، پورا دن پیاس برداشت کی اور پھر جو دل ہے کرتے جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرتے جاؤ. نہ بھی نہ، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خود دیکھے یا نہ دیکھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانا ہے. یعنی وہ جنت نہیں جائے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو یہ سوچے کہ یار اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، سجدے بھی کرنے ہیں. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نافرمانی ہے. اگر ماں باپ کا کوئی ادب نہیں کرتا تو اللہ کی نافرمانی ہے. اگر بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا تو اللہ کی نافرمانی ہے. کیوں؟ میرے آقا کا فرمان ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے روزے کا اصل مقصد. یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا اور ہمدردی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آنا، مسکرا کر. بلکہ باتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ضروری نہیں تم مار